محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ مالک الملک ذوالجلال والاکرام احکم الحاکمین ارحم الراحمین رب العالمین کے لیے بے شمار لا تعداد درود و سلام امام کائنات سید المرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس و مقدس پہ سامعین محترم، رمضان المبارک کا یہ دوسرا جمعۃ المبارک جس کی ادائیگی کے لیے آپ اللہ کے گھر میں تشریف لائے، تقریباً ماہ رمضان کا تیسرا حصہ پورا ہو رہا ہے، اور یہ دن یہ راتیں بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہے ہیں۔ خوش نصیب خوش قسمت وہ لوگ ہیں جو ان قیمتی گھڑیوں سے مستفید ہو رہے ہیں۔ اس ماہ مبارک کے روزے رکھ کر، راتوں کو قیام کر کے اور دیگر اعمال کر کے اپنے رب کا قرب اور اس کی رضامندی حاصل کر رہے ہیں۔ اور بڑے ہی بد نصیب ہیں وہ لوگ جو بلا عذر نہ تو اس کے روزے رکھتے ہیں
اور نہ نماز کی پابندی کرتے ہیں اور نہ ہی اس ماہ مبارک میں نازل ہونے والے قرآن کے ساتھ اپنے تعلقات وابستہ کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں کو بھی ہدایت عطا فرما دے۔ دعا کرنی چاہیے اپنے لیے بھی اور تمام مسلمانوں کے لیے، بلکہ تمام امت کے لوگوں کے لیے۔ آج کی اس عظیم الشان خطبہ جمعۃ المبارک میں قرآن مجید کی عظمت، اس کے فضائل اور قرآن مجید کے نزول کا مقصد، اور اس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے جو انقلابی تاثیر رکھی ہے، اس کے بارے میں کچھ باتیں آپ کی خدمت میں بیان کرنے کا ارادہ ہے۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح حق بات بیان کرنے کی اور ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب بچے توجہ اس طرف رکھیں، اس طرح جمعہ نہیں ہوتا، اب تھوڑا سا الگ الگ بیٹھیں، کسی سے بات کرنی بھی نہیں اور کسی کی سننی بھی نہیں۔ جہاں بھی جمعہ ادا کرنے کے لیے جائیں، جو بات منبر پہ بیان ہو اسے توجہ سے سنیں اور ذہن نشین کیا کریں۔ قرآن مجید کا ماہ رمضان کے ساتھ کئی لحاظ سے ایک بڑا گہرا تعلق ہے۔ سب سے بڑی بات جو اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمائی وہ یہ کہ اس ماہ رمضان میں قرآن مجید کا نزول ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں سے ماہ رمضان کے اندر لیلۃ القدر میں اسے مکمل آسمان دنیا میں نازل فرما دیا، اور اس کے بعد حسب ضرورت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نازل ہوتا رہا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 برس کی مبارک زندگی میں یہ قرآن مجید مکمل ہوا۔ جو کہ ہمارے پاس موجود ہے۔ اور اس ماہ مبارک میں عید آنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے آنے والے تمام مسلمانوں کو اپنی طرف سے ایک یہ بڑا ہی عالی شان، عظیم الشان اور خوبصورت بہترین تحفہ عطا فرمایا ہے، جسے آپ عید کارڈ بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے مسلمانوں کو عید کارڈ ملا ہے، جس میں
اس دنیا میں رہ کر زندگی گزارنے کے قواعد و ضوابط اور اصول اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیے کہ اگر اس طریقہ سے اپنے زندگی کے دن رات گزارو گے، اپنے رشتہ داریاں، تجارت، معیشت، معاشرت، سیاست، آداب، یہ سارے کام ان اصولوں کے مطابق کرو گے تو یہ زندگی بھی سنور جائے گی، بہترین اور خوشگوار بن جائے گی، اور آخرت میں بھی کامیابی اور نجات نصیب ہو جائے گی۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، قرآن مجید کا ماہ رمضان کے ساتھ ایک یہ تعلق ہے کہ اس میں قرآن نازل ہوا، اور دوسرا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن پہ قرآن مجید کا نزول ہوا، ہر سال ماہ رمضان میں قرآن کریم لے کر آنے والے جبریل امین اور جن پہ نازل ہوا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، دونوں مل کر بیٹھ کر جتنا بھی اتر چکا ہوتا وہاں تک ہر سال قرآن کریم کا دور کیا کرتے۔ صحیح حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل کو سناتے اور جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سناتے۔ تو یہ قرآن مجید یاد رکھنے کا ایک بہترین طریقہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ملتا ہے۔ ہمارے بہت سے بھائی، بزرگ، بچے قرآن مجید حفظ کر لیا، لیکن بعد میں جس طرح پڑھنا چاہیے اس طرح نہ پڑھا، اور تھوڑے عرصے میں ہی قرآن کریم کو بھلا بیٹھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، توجہ سے بات سنیں، کہ اس زبان سے انسان جتنے بھی گھٹیا اور برے الفاظ زبان سے نکالتا ہے نا، جو باتیں کرتا ہے، ان بری باتوں میں سب سے گھٹیا اور سب سے بری بات جو اللہ کو ناپسند ہے، جو انسان اپنے زبان سے نکالتا ہے، وہ یہ ہے کہ انسان کہے کہ میں نے فلاں صورت یاد کی اور وہ مجھے بھول گئی۔ یہ سب سے گندی بات، یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، مصطفیٰ علیہ السلام کا فرمان، کہ یہ سب سے ناپسند بات اللہ کو ہے کہ بندہ کہے میں نے قرآن مجید یا یہ صورت یا یہ آیت یاد کی تھی اور وہ مجھے بھول گئی۔ بھولی نہیں، خود بھلائی ہے، لاپرواہی کر کے، غفلت کا شکار ہو کر۔ تو قرآن مجید پڑھنے سے ہی یاد رہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں، قرآن مجید یاد کرنے کے بعد پڑھا کرو، اگر نہیں پڑھو گے تو یہ بہت جلد بھول جاتا ہے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اس کی مثال دے کر سمجھایا کہ جس طرح تم میں سے کوئی اونٹ رکھے، جب تک وہ اسے رسی کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ جکڑ کر باندھ کر رکھے گا وہ اس کے پاس رہے گا، جو ہی رسی ڈھیلی چھوڑے گا تو وہ نکل جائے گا۔ تو جب تک قرآن کو باقاعدگی سے پڑھتے رہو گے یاد رہے گا، جب پڑھنا چھوڑ دو گے تو یہ بھول جائے گا۔ قراء حفاظ کے علاوہ جنہوں نے ناظرہ قرآن پاک پڑھا ہوتا ہے نا، وہ بھی سال 2 سال اگر نہ پڑھیں نا تو انہیں بھی بھول جاتا ہے۔ ایسے ہی ہے نا۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم محبت، شوق اور ذوق کے ساتھ، توجہ کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال دور کرتے جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک میں اس کو محفوظ رکھنے اور آپ سے بیان کروانے اور پڑھنے کا ذمہ خود اللہ تعالیٰ نے لیا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم سنقرئک فلا تنسى الا ما شاء اللہ۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو کسی انسان کے پاس پڑھنے کے لیے جانے کی ضرورت نہیں، آپ کو کسی انسان کا اپنے لیے معلم، مدرس بنانے کی ضرورت نہیں، ہم خود آپ کو پڑھائیں گے، اور پڑھائیں گے بھی ایسا کہ ہمارا پڑھایا ہوا آپ کو بھولے گا بھی نہیں۔ سنقرئک فلا تنسى الا ما شاء اللہ۔ دوسرے مقام پہ فرمایا ان آیات کا شان نزول جبریل امین علیہ السلام قرآن لے کر آتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پڑھتے ہیں، پڑھ کر سناتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جبریل امین کے ساتھ ساتھ پڑھنے لگ جاتے، تیز تیز پڑھنے لگ جاتے، تاکہ یہ مجھے ذہن نشیں ہو جائے، مجھے یاد ہو جائے، میرے دل و دماغ میں محفوظ ہو جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کرنے سے بھی منع فرما دیا، فرمایا لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآنہ فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ۔ میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے زبان کو حرکت نہ دیا کریں، تیز تیز نہ پڑھا کریں، بلکہ جب ہمارے بھیجے ہوئے قاصد جبریل امین آپ کے پاس آئیں، آپ کے سامنے پڑھیں، بس آپ توجہ سے سن لیا کریں، اور آپ کے دل و دماغ میں اس کو محفوظ کرنا اور پھر آپ سے پڑھانا، آپ سے بیان کروانا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اس کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال دور کرتے، یہ تو سال کی بات ہے نا، آپ ہر روز قیام اللیل میں کثرت کے ساتھ اس کو پڑھا بھی کرتے۔ ادھر تو ہم ہیں نا، حافظ قرآن، قاری قرآن نے قیام اللیل نماز تراویح میں 1 پارہ پڑھا یا 1.25 پارہ پڑھا، تھک جاتے ہیں،
اور کہتے ہیں ادھر تو وقت ہی بڑا لگتا ہے، کوئی مسجد ایسی تلاش کریں جہاں پہ پڑھنے والا تیز تیز پڑھے اور جلدی جان چھوٹ جائے۔ ادھر بڑی دیر لگتی ہے، اور کئی بتاتے ہیں آپ 8 رکعتوں میں اتنا وقت لگا دیتے ہیں، ادھر ہم 20 رکعت پڑھ کر آپ سے پہلے فارغ ہو جاتے ہیں۔ سوچ اپنی اپنی، حکم کیا ہے، پڑھنے کے آداب کیا سکھائے گئے ہیں، طریقہ کیا بتایا گیا ہے۔ فرمایا لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، اپنی زبان کو تیز حرکت نہیں دینی، جلدی جلدی نہیں پڑھنا۔ کس طرح پڑھنا ہے؟ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، آرام آرام سے، ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا ہے، بڑی ترتیل کے ساتھ، روانگی کے ساتھ، آرام اور اطمینان کے ساتھ اس کو پڑھنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ قیام اللیل، نماز تہجد میں اس کو آرام سے، اطمینان سے پڑھا کرتے، حتیٰ کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو قیام فرما رہے تھے، میں بھی آپ کے ساتھ آ کر کھڑا ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ البقرہ پڑھی، پھر سورہ آل عمران پڑھی، پھر سورہ النساء پڑھی، پھر سورہ المائدہ پڑھی۔ کتنے پارے ہو گئے؟ 6 پارے سے زیادہ آپ اتنا قیام فرماتے اور اس میں اس قدر قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتے۔ تو اس میں تو بڑا سکون اور بڑی لذت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے۔ جو شوق اور ذوق کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کے لیے پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں، پھر ان کو اکتاہٹ یا تھکاوٹ بھی محسوس نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ مدد کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہ قرآن کریم کا ماہ رمضان کے ساتھ ایک دوسرا تعلق کہ وہ ہستی جو اس کو لے کر آنے والی اور وہ ہستی جس پہ یہ نازل ہوا، دونوں ہر سال ماہ رمضان میں دور کرتے ہیں۔ اور ایک دفعہ کسی سفر یا کسی اہم وجہ سے دور نہ کر سکے تو اگلے سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ دور کرنے کی بجائے 2 مرتبہ دور کیا۔ یہ آپ کی زندگی کا آخری سال، آپ نے قرآن مجید کا 2 مرتبہ دور کیا، اور اعتکاف بھی 10 دن کی بجائے 20 دن کیا۔ اور تیسرا تعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں القرآن والصیام یشفعان للعبد یوم القیامہ، ماہ رمضان کے روزے اور قرآن مجید یہ دونوں ہی قیامت کے روز میدان محشر میں اللہ کی بارگاہ میں جب کوئی بھی کام نہیں آئے گا، جیسا کہ اللہ فرماتے ہیں یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ اس دن بھائی بھائی سے دوڑ جائے گا، بیوی شوہر سے، شوہر بیوی سے، باپ بیٹے کے،
بیٹے باپ کے کام نہ آئے گا، رشتہ دار ایک دوسرے کو چھوڑ جائیں گے، دوست اور یار ایک دوسرے سے دور دور ہو جائیں گے، ہر ایک کو اپنی فکر لاحق ہوگی۔ بندہ کہے گا اب کیا کروں، سب چھوڑ گئے، اکیلا رہ گیا ہوں۔ اور آقا فرماتے ہیں ایک طرف سے ماہ رمضان کے روزے آ جائیں گے، روزے دار کو آ کر حوصلہ دیں گے، بے فکر ہو جا، غم نہ کر، میں تیری سفارش کرتا ہوں اللہ کی بارگاہ میں۔ فرمایا روزہ کہے گا اے اللہ میں نے صبح سے شام تک تیرے اس بندے کو کھانے سے پینے سے شہوات سے روک کر رکھا، اس نے میرا بڑا ادب کیا، بڑا احترام کیا، میں تیری بارگاہ میں اس کے حق میں سفارش کرتا ہوں، اللہ میری سفارش قبول فرما کر اپنے اس بندے کو معاف کر دے۔ دوسری طرف سے قرآن آ جائے گا اور قرآن کہے گا اے اللہ میں نے تیرے اس بندے کو رات کی گھڑیوں میں جگا کر رکھا، یہ جاگ کر میری تلاوت کرتا رہا، مجھے سنتا رہا، کبھی پڑھتا رہا کبھی سنتا رہا، اے اللہ میرا اس نے بڑا احترام کیا، میں اس کے حق میں تیری بارگاہ میں سفارش کرتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں فَيُشَفَّعَانِ اللہ احکم الحاکمین، دونوں کی یعنی روزے کی اور قرآن کی دونوں کی سفارش قبول فرما کر اپنے اس بندے کو معاف فرما دیں گے۔ تو اس لیے قرآن کے ساتھ تعلق جوڑو، قرآن کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرو، دنیا میں بھی فائدہ آخرت میں بھی فائدہ۔ اور یہ کوئی معمولی کتاب نہیں، یہ ایک عالمی کتاب ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو کچھ بھی عطا کیا وہ عالمگیر اور بڑی عظیم چیز، معمولی چیز نہیں ہے۔ اس قرآن کو نازل کرنے والا کون ہے؟ رب العالمین۔ فرمایا وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ۔ اس قرآن کو نازل کرنے والا رب العالمین، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے اس کو آپ کے مبارک دل پہ نازل کیا اور عربی زبان میں نازل کیا۔ نازل کرنے والا رب العالمین، اور جس پہ نازل ہوا وہ کون ہیں؟ فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ اور قرآن مجید جس مقام پہ جس شہر میں نازل ہوا، جس جگہ پہ نازل ہوا، اس جگہ کے متعلق اللہ رب العالمین فرماتے ہیں إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ۔ نازل کرنے والا رب العالمین،
جس پہ نازل ہوا رحمت للعالمین، جس جگہ پہ نازل ہوا اس جگہ کا نام ہدی للعالمین، تمام جہان والوں کے لیے ہدایت کا مرکز۔ اور خود قرآن ان هو الا ذکر للعالمین، تمام جنوں اور انسانوں کے لیے باعث ہدایت نصیحت سے بھری ہوئی کتاب ذکر للعالمین۔ اور اسی طرح یہ قرآن بڑی بابرکت مبارک کتاب، اس کو نازل کرنے والا اللہ رب العالمین، وہ خود بھی مبارک، اس کا نام بھی مبارک۔ نماز میں کیا پڑھتے ہیں؟ سبحانک اللہم و بحمدک، آگے کیا ہے؟ وتبارک اسمک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اور جگہ فرمایا تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، اس کا نام ہی بڑا بابرکت مبارک نام۔ اور وہ پیغمبر علیہ السلام وہ بھی مبارک ہستی، قدم قدم پہ برکتیں، نفس نفس پہ رحمتیں، جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا، وہاں ہے رات آج بھی جہاں نظر نہیں پڑی، وہاں وہاں سحر ہوئی جہاں جہاں قدم گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک، آپ کے ہاتھ مبارک، قدم مبارک، آنکھیں مبارک، دانت مبارک، زبان مبارک، آپ کا سر مبارک، کان مبارک، پورا وجود مبارک۔ میں اس کی بات کیا کروں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک سے نکلنے والا لعاب دہن ہی بڑا مبارک۔ جس کنویں میں جائے کڑوا پانی میٹھا ہو جائے، جابر کی ہنڈیا میں جائے اتنی برکت پڑ جائے کہ ہزاروں کی تعداد میں لشکر کھا جائے وہ ختم نہ ہو جائے۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں میں جائے شفا مل جائے، صدیق اکبر کی ایڑی پہ لگے زہر ختم ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب لعاب دہن اتنا مبارک، آپ خود کس قدر مبارک ہیں، ان کا میں اندازہ کیا بیان کروں۔ اسی طرح فرمایا وہ مقام، وہ جگہ جہاں پہ یہ قرآن نازل ہوا، ابھی آپ نے سنا مبارکاً وہدی للعالمین، وہ جگہ ہدایت کا مرکز بھی ہے اور مبارک بھی ہے۔ جس مہینہ میں قرآن نازل ہوا سارے مسلمان کیا کہتے ہیں؟ رمضان المبارک، رمضان المبارک۔ جس رات میں نازل ہوا اللہ فرماتے ہیں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ، بے شک ہم نے اس قرآن کو مبارک رات میں، بابرکت رات میں نازل فرمایا ہے۔ تو وہ جگہ، وہ گھر، وہ دکان، وہ جگہ، وہ دکان، وہ مکان جس میں قرآن کریم کی تلاوت کی جائے، جہاں یہ پڑھا جائے وہاں پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت اور برکتوں کا نزول ہی ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری و مسلم کی حدیث، فرمایا جہاں کچھ بندے
اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں، مسجد میں یا کسی بھی جگہ پہ قرآن کریم پڑھتے ہیں یا ایک دوسرے سے سمجھتے ہیں، سمجھاتے ہیں، یا تدارسون بینہم، سیکھتے اور سکھاتے ہیں، پڑھتے اور پڑھاتے ہیں، وہاں کیا ہوتا ہے؟ نازلت علیہم السکینہ حفتہم الملائکہ غشیتہم الرحمہ وذکرہم اللہ وذکر اللہ فی من عندہ۔ اللہ کی طرف سے ایسے لوگوں پر سکینت نازل ہوتی ہے، اللہ کے فرشتے انہیں اپنے گھیرے میں لے لیتے ہیں، اللہ کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے، اور اللہ ان کا تذکرہ ان کے سامنے کرتے ہیں جو اللہ کے پاس ہیں، یعنی مقرب فرشتے۔ قرآن پڑھنے اور پڑھانے والوں کا، سیکھنے اور سکھانے والوں کا تذکرہ فرشتوں میں ہو اور کرنے والا رب العالمین خود ہو، ان لوگوں کی کیا عظمت، کیا شان اور کیا مرتبہ ہے۔ اس لیے اپنے تعلق قرآن کے ساتھ جوڑو۔ قرآن کریم کی عظمت، فرمایا اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا۔ یہ فرمایا اللہ کی امانت ہے، یہ قرآن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، پورا کا پورا دین، پوری شریعت، یہ ہے اللہ کی امانت۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے اپنی امانت کو آسمانوں کے سامنے پیش کیا، معذرت کر لی انہوں نے، زمین کے سامنے پیش کیا، اس نے بھی معذرت کر لی، پہاڑوں کے سامنے پیش کیا، اس نے بھی معذرت کر لی، ڈر گئے۔ حَمَلَهَا الْإِنسَانُ، انسان نے اس امانت کو قبول کر لیا، اس کی ذمہ داری اٹھانے کا ذمہ لے لیا۔ اِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، اللہ فرماتے ہیں بے شک انسان ظالم بھی ہے اور جاہل بھی۔ یہ نہ سمجھیں کہ حاملین قرآن پڑھنے والے یا عمل کرنے والے ظالم یا جاہل ہوتے ہیں، نہیں۔ جیسا کہ اللہ فرماتے ہیں نا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے، نزول قرآن سے پہلے لوگ جہنم کے کنارے پہ کھڑے تھے، گرنے والے ہی تھے۔ کیوں؟ اپنی جانوں پہ ظلم اتنا کر چکے تھے، چوریاں، ڈکیتیاں، قتل و غارت اور شرک، اس قسم کی برائیاں اور بے حیائیاں کر کر کے بس جہنم کے کنارے پہ پہنچ چکے تھے، گرنے والے ہی تھے۔ یہ تو رب العالمین نے احسان کر دیا، قرآن نازل فرما کر، پیغمبر علیہ السلام کو مبعوث فرما کر ہماری رہنمائی کی، جہنم سے ہٹ گئے اور جنت کی راہ پہ چل پڑے۔ تو فرمایا انسان پہلے ظالم بھی تھا، جاہل بھی تھا، جب قرآن کے ساتھ تعلق جوڑا، قرآن کو سینے سے لگایا، قرآن کو پڑھنا شروع کیا، قرآن پہ عمل کرنا شروع کیا، تو ظلم عدل میں بدل گیا اور جہالت علم میں بدل گئی۔ وہ جو ظالم تھے عادل بن گئے، اور جو نافرمان تھے، بے علم تھے، جاہل تھے، وہ عالم بن گئے۔ خود نہ تھے جو راہ پہ، اوروں کے ہادی بن گئے۔ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا،
اور یاد رکھیں اب بھی جب تک انسان قرآن کے ساتھ تعلق نہیں جوڑے گا ظالم اور جاہل ہی رہے گا، ظالم اور جاہل ہی رہے گا۔ جب قرآن کے ساتھ وابستہ ہوگا، اس کو سمجھ کر اس پہ عمل کرے گا، اس کو پڑھے گا، آگے پڑھائے گا، تو پھر ہی جہالت اور ظلم کے اندھیروں سے بچ سکتا ہے اور نور توحید اور نور اسلام کی طرف آ سکتا ہے۔ کیونکہ اللہ فرماتے ہیں اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ایک بڑی خوبصورت عمدہ احسن کتاب نازل کی جس کو احسن الحدیث اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا۔ قرآن کریم کا نام حدیث بھی ہے، حدیث قرآن کو بھی کہا گیا ہے اور حدیث مصطفیٰ علیہ السلام کے فرمان کو بھی کہا گیا ہے۔ جو دونوں کو مانے، قرآن کو بھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو بھی، دونوں کو مانے، دونوں پہ عمل کرے گا، وہ کیا ہوگا؟ اہل حدیث۔ صرف نام رکھنے سے بات نہیں بنے گی، عمل سے بات بنے گی۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، آپ کی سنت پہ عمل کرے گا، وہ اہل حدیث بھی ہے، اہل سنت بھی ہے۔ تو فرمایا اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ تعالیٰ نے بہترین حدیث نازل کی۔ کون سی حدیث؟ کتابا متشابہا مثانی، وہ یہ کتاب ہے جس کے احکامات ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، ایک دوسرے کی تائید کرتے ہیں۔ مثانی، جنہیں بار بار دہرایا گیا، بار بار بیان کیا گیا۔ کتابا متشابہا مثانی تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہیں، جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہے، اللہ کا ڈر ہے، جب وہ اس کو پڑھتے ہیں یا اس کو سنتے ہیں ان کے دل اور ان کے جسم کانپنے لگ جاتے ہیں۔ کیوں؟ اللہ کے ڈر کی وجہ سے۔ اور یہ کیفیت ان پہ طاری ہوتی ہے جو اس کو سمجھ کر پڑھتے ہیں۔ دوسروں کو کیا پتہ کیا پڑھا جا رہا ہے، کیا نہیں پڑھا جا رہا، سمجھ کر پڑھو۔ فرمایا پڑھتے وقت، سنتے وقت وہ کانپ جاتے ہیں، پھر کیا ہوتا ہے؟ ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، پھر ان کے جسم، ان کے چمڑے، ان کے دل اللہ کے ذکر کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ پہلے جاہل تھے، فاسق و فاجر تھے، اور قرآن پڑھنے اور سننے کے بعد عامل بن گئے۔ قرآن پاک پڑھنے اور سننے کا یہ اثر ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ پورا مہینہ 30 پارے پڑھ بھی لیے، سن بھی لیے، لیکن حالت وہی تھی جو پہلے تھی۔ اسی لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام رمضان ایمانا و احتسابا، جس نے ماہ رمضان کا قیام کیا حالت ایمان میں اور اپنا محاسبہ کرتا رہا، ساتھ ساتھ قرآن پاک کی کوئی آیت پڑھی یا سنی، ذرا رکا، اپنے آپ کا جائزہ لیا، اپنے آپ کو قرآن کے سامنے پیش کیا، بھلا دیکھوں تو صحیح میرا اللہ کے اس حکم پہ عمل ہے کہ نہیں۔ یہ ہے احتساب۔ اگر ہے تو اللہ کا شکر کرو، اگر نہیں تو فکر کرو۔
بات عمل سے بنے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرمایا کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور باذن ربہم الی صراط العزیز الحمید۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ پر یہ کتاب اس لیے نازل کی ہے تاکہ آپ لوگوں کو پڑھ کر سنائیں اور اس کے ذریعے جو کفر و شرک کے اندھیروں میں ڈوبے ہوئے ہیں ان کو دین اسلام کی روشنی کی طرف لے آئیں۔ هو الذی ينزل على عبده آیات بینات لیخرجکم من الظلمات الی النور وان اللہ بکم لرؤوف رحیم۔ وہ اللہ کی ذات جسے تمہارے ساتھ بڑی شفقت ہے، بڑا پیار ہے، بڑی محبت ہے، اسی لیے تو اس نے اپنے بندے پر اس قرآن کریم کی آیات کو نازل کیا تاکہ تمہیں گمراہیوں سے، اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آئے۔ یہ اللہ کو تمہارے ساتھ محبت ہے، اس لیے اس نے یہ قرآن نازل کیا۔ اور اگر ہم سمجھیں کہ یہ تو بڑی مشکل بات ہے، بڑا مشکل کام ہے، یہ ہم سے نہیں ہو سکتا، تو پھر یہ ہماری اپنی بد نصیبی ہوگی۔ یاد رکھیں، جب تک انسان قرآن کے طرف نہیں آئے گا ظالم اور جاہل ہی رہے گا۔ جب قرآن کے ساتھ تعلق جوڑے گا تو جہالت سے نکلے گا اور ظلم و ستم سے بچے گا اور دین کے، اسلام کے نور کی طرف آئے گا، اور پھر اللہ کی طرف سے عظمت اور شان ملے گی۔ دیکھو نا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے قرآن کے ساتھ تعلق جوڑا۔ پہلے ابو بکر تھے، قرآن کے ساتھ تعلق جوڑا، صدیق اکبر بن گئے۔ پہلے عمر تھے، قرآن کے ساتھ تعلقات کو وابستہ کیا، فاروق اعظم بن گئے۔ پہلے خالی عثمان تھے، قرآن کے ساتھ تعلق جوڑا، جامع القرآن بن گئے، ذو النورین بن گئے۔ پہلے علی تھے، ابن ابی طالب تھے، قرآن کے ساتھ تعلق جوڑا، حیدر کرار تھے، حیدر کرار بن گئے۔ حسن و حسین نے تعلق جوڑا تو جنت کے سردار بن گئے۔ قرآن کے ساتھ تعلق جوڑو، اور اسی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی تبلیغ کی، محنت کی، اور اسی کے ذریعے اس کو باقی ادیان باطلہ پہ غالب کیا۔ کس طرح؟ تھوڑے ہی عرصہ میں بہت بڑا انقلاب آ گیا سرزمین عرب میں۔ پہلے حالت کیا تھی آپ جانتے ہیں، پھر کیا ہوا؟ اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا، ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ یہ قرآن، یہ نسخہ کیمیا ہے۔ اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا، ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ مس خام کو جس نے کندن بنایا، کھرا اور کھوٹا الگ کر دکھایا۔ عرب جس پہ برسوں سے تھا جہل چھایا، پلٹ دے ایک آن میں ان کی کایا۔ حقیقت کا گر ان کو ایک ایک بتایا، حقیقت کا گر ان کو ایک ایک بتایا۔ زمانے کے بگڑے ہووں کو بنایا۔ یہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے سارے ہلا دی۔ نئی ایک لگن سب کے دل میں لگا دی، ایک آواز میں پوری بستی جگا دی۔
اللہ اکبر۔ انسان تو انسان رہے، جنات نے ایک دفعہ سنا، ان میں انقلاب آیا، جنہوں نے بیٹھ کر توجہ سے سنا۔ فرمایا قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا۔ تڑپ اٹھے سن کر جسے جن و انسان، کلام مبین ایسا لائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مسخر کیا جس نے سرکش دلوں کو، مسخر کیا جس نے سرکش دلوں کو، وہ ہے قول معجز نمائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا ھو خیر مما یجمعون۔ اللہ کی کتاب کتنی عمدہ، کتنی احسن، کتنی پیاری، ایک ایک آیت، ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف آب زر سے لکھنے کے قابل۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس، اے لوگو، اے تمام لوگو، قد جاءتکم بینۃ من ربکم، یقیناً تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے روشن دلائل آ گئے ہیں۔ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ، اور جو چیزیں تمہارے سینوں میں ہیں یعنی دل، ان کے لیے شفا ہے۔ وہ دل جو سیاہ ہو جائیں، زنگ آلود ہو جائیں، جہاں نہ تم پانی پہنچا سکتے ہو، نہ آگ پہنچا کر زنگ اتار سکتے ہو، اس کا علاج صرف قرآن ہے۔ جس قدر قرآن پڑھو گے، اس کی تلاوت کرو گے، دلوں کا زنگ اترے گا، دل صاف ہو جائیں گے، دل روشن اور منور ہو جائیں گے۔ اور یہ تمام ایمان والوں کے لیے باعث ہدایت بھی ہے اور باعث شفا بھی۔ کئی بیماریوں سے قرآن پڑھنے کی وجہ سے اللہ شفا عطا فرما دیتے ہیں۔ باقی قرآن تو الگ رہا، پہلی سورہ الفاتحہ ہی فرمایا تمام بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ فرمایا یہ اللہ کی رحمت بھی ہے، ہدایت بھی ہے، باعث شفا بھی ہے، اللہ کا فضل بھی ہے۔ تو اسی کے ساتھ ان ایمان والوں کو، ان لوگوں کو چاہیے کہ خوش ہو جائیں، اسی کے ساتھ خوش ہو جائیں، اسی کو کافی سمجھ لیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہوا خیر مما یجمعون، یہ لوگ جو کچھ بھی سنبھال کر جمع کر کے رکھتے ہیں نا، ڈھیر لگا دیتے ہیں، سونے چاندی درہم و دینار، دنیا کے تمام خزانوں سے بہترین یہ کتاب ہے، کیونکہ باقی سب چیزیں بے وفا ہیں، ساتھ جانے والی کوئی چیز نہیں ہے۔ ساتھ جانے والی چیز قبر میں، میدان محشر میں اگر کوئی کام آنے والی چیز ہے تو وہ یہ قرآن ہے۔ لیکن اس کو سمجھ کر پڑھو اور عمل کرو۔ ہماری حالت کیا ہے؟ کسی نے قرآن کی زبان میں قرآن کا شکوہ پیش کیا ہے۔ قرآن کہتا ہے
کہ طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، ہاتھوں پہ اٹھایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں، تعویذ بنایا جاتا ہوں، دھو دھو کر پلایا جاتا ہوں۔ جس طرح طوطا مینا کو کچھ بول سکھائے جاتے ہیں، اس طرح بھی پڑھایا جاتا ہوں، اس طرح بھی سکھایا جاتا ہوں۔ اور جب قول و قسم لینے کے لیے تکرار کی نوبت آتی ہے، جب قول و قسم لینے کے لیے تکرار کی نوبت آتی ہے، پھر میری ضرورت پڑتی ہے، ہاتھوں پہ اٹھایا جاتا ہوں۔ کس بزم میں مجھ کو بار نہیں، کس عرس پہ میری دھوم نہیں، میں پھر بھی اکیلا رہتا ہوں، کوئی مجھ جیسا مظلوم نہیں۔ ویسے بڑا چومتے ہیں، اونچی جگہ پہ غلافوں میں لپیٹ کر رکھ دیا، سجا دیا، لیکن کبھی کھولا نہیں، پڑھا نہیں۔ اگر کھول کر پڑھا ہے، نیچے سے ترجمہ نہیں پڑھا، مطلب اور مفہوم کو نہیں سمجھا، اگر سمجھا ہے تو پھر عمل نہیں کیا، یہ سارے کام کرو گے تو بات بنے گی۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا۔ بے شک یہ قرآن اس راہ کی طرف رہنمائی کرتا ہے، وہ راستہ دکھاتا ہے جو بالکل صاف سیدھا اور روشن ہے، اور ان ایمان والوں کو خوشخبری سناتا ہے جو ایمان کے ساتھ ساتھ نیک اعمال کرتے ہیں۔ کس بات کی خوشخبری؟ کہ ان کے لیے ان کے رب کے پاس بہت بڑا اجر ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ سب کو قرآن کے ساتھ سچا پیار کرنے کی اور اس کو شوق کے ساتھ سمجھ کر پڑھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آگے دوسروں تک پہنچانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔